تو اس بات میں ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ جو پارٹیوں میں انبڑت ہوتی رہتی ہے ہونے دیں، مگر اس کی جگہ پہ اگر آپ مہنگائی، بے روزگاری، تباہی، جو کرپشن ہے، ٹاپ کرپشن ہو رہی ہے، جس آدمی کو آپ سپورٹ دے کے پیٹرولیم کے منسٹر کو آج آپ کو نکالنا پڑا، ایسے ثبوت آپ کے پاس آ گیا، آپ مجبور ہو گئے کیونکہ آپ کے اوپر دباؤ آ گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب جو اہم معاملہ ہے پاکستان کا وہ ہے اسٹیٹ بینک کے لیے جو آرڈیننس نکالا ہے، یہ پاکستان کے لیے بہت زہریلا آرڈیننس ہے، پاکستان کی انٹیگریٹی کے لیے، پاکستان کی ساورنٹی کے لیے ایک زہریلا ہے۔ یہ ہم انڈائریکٹ وے میں ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ جا رہے ہیں، اس آرڈیننس کے بعد ڈائریکٹلی ہم انڈر دا سرکمسٹنسز ہم آئی ایم ایف کے انڈر میں چلے جائیں گے۔ آپ کو خدا نہ خواستہ اس ملک میں ایسے پیدا ہوتے ہیں، آپ کو وہ پیسے بھی نہیں دیں گے، آپ وہ ساورنٹ بھی نہیں رہے گی، وہ ملازم ہو جائیں گے۔ اور یہ لوگ جو آئی ایم ایف کے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں، اسی ایجنڈا سے آئے ہیں۔ عمران کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ 2 سال کے بعد معافی مانگتا ہے کہ غلطی ہو گئی، یہ یا یو ٹرن لے لیتا ہے۔ ابھی اس کو بات سمجھنی چاہیے، اتنے سیاستدان بول رہے ہیں، اس میں تو کسی کا حق کی بات نہیں ہے، کسی کے نقصان کی بات نہیں ہے، یہ تو ملک کی بات ہے۔ اس میں عمران کو بات سمجھنی چاہیے، جو وہ لوگ لے کے آیا ہے وہ اس ایجنڈا پہ آئے ہیں کہ ہم پاکستان کو ہمیشہ کے لیے آئی ایم ایف کا غلام بنا دیں، اور پاکستان کے جو ساورنٹ لوگ ہیں، جو ساورنٹ پالیٹکس کرتے ہیں، جو پارلیمنٹ ہے، وہ حیثیت کھو چکے، ہم بجٹ کی حیثیت کھو جائیں گے، ہم بجٹ نہیں بنا سکیں گے، ہم تنخواہیں نہیں دے سکیں گے، تنخواہیں نہیں بڑھا سکیں گے، ہم پینشن نہیں دے سکیں گے، پینشن نہیں بڑھا سکیں گے، ہم پیٹرول کی قیمتیں نہیں فٹ کر سکیں گے، وہ آئی ایم ایف کرے گی، ہم ایل این جی کی قیمتیں فکس نہیں کر سکیں گے، وہ آئی ایم ایف کرے گی۔ یعنی جو چیز بھی ہے وہ امن امان کا مسئلہ ہے۔ امن امان بالکل ٹھیک ہے، اس وقت آپ کا صحافی نہیں ہے، وہ ہمارا بھی بچہ ہے، کوئی صحافی ہو یا کوئی ہو، آپ کا ہو، مگر میرے لیے تو وہ بچے ہیں، میرے لیے جو بھی کھڑے ہیں میرے بچے ہیں، ان کا خون ہونا ہمارے لیے مسئلہ بنتا ہے۔ مگر اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ ودن 5 days وہ کرمنل پکڑے گئے، لاہور سے پکڑے گئے، پولیس نے اپنی ایفیشنسی دکھائی، پولیس پہنچ گئی، وہ لاہور سے جیسے اترا وہ اس کو ہتھکڑی لگا کے لے آئے، اور جہاں ان لوگوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دے دیا ہے۔ یہ بڑی سکسیس ہے، آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتیں جو ہے، ہر حکومت آتی ہے 20 سال 25 سال کا ایک پلان بناتی ہے، ہر حکومت آ کے یہ کہتی ہے اور پھر 5 سال کے بعد چلی جاتی ہے، اور میں کہتا ہوں اللہ کرے یہ سسٹم جاری رہے، اور 5 سال بھی پورے کرے یا 4 سال پورے کرے، کوئی بات نکالے، کوئی راستہ نکالے۔ یہ جو ہماری لڑائیاں ہیں اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، دنیا کا کانفیڈنس ختم ہو رہا ہے۔ پاکستان کے لیے چائنا جیسا ملک جو زبان استعمال کر رہا ہے، جو بات استعمال کر رہا ہے، جو بات کر رہا ہے، وہ قابل سوچ ہے۔ صاحب یہ بتائیے، آپ ہر حکومت آتی ہے 20 سال 25 سال کا ایک پلان بناتی ہے، ہر حکومت آ کے یہ کہتی ہے اور پھر 5 سال کے بعد چلی جاتی ہے، اور میں کہتا ہوں اللہ کرے یہ سسٹم جاری رہے، اور 5 سال بھی پورے کرے یا 4 سال پورے کرے، کوئی بات نکالے، کوئی راستہ نکالے۔ یہ جو ہماری لڑائیاں ہیں اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، دنیا کا کانفیڈنس ختم ہو رہا ہے۔ پاکستان کے لیے چائنا جیسا ملک جو زبان استعمال کر رہا ہے، جو بات استعمال کر رہا ہے، جو بات کر رہا ہے، وہ قابل سوچ ہے۔ صاحب یہ بتائیے، آپ یہ بات دیکھیں 85 میں ہم بیک ورڈ نہیں کرتے، تو یہ جو نئی پارٹیاں بنی ہیں آج، یہ پارٹیاں نہیں ہوتی۔ اگر ہم آج کریں گے تو ایک نئی پارٹیاں اور بن جائیں گی، اپنا اسپیس لے لیں گے۔ اچھا شاہ صاحب، جس طرح اپوزیشن جماعتیں ٹوٹ کا شکار ہو گئی ہے اور مختلف الزامات لگا رہے ہیں مولانا صاحب، یا پارٹی نے دھوکہ دیا ہے، اس طرح سیاست میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ ایم آر ڈی میں بھی کبھی ٹوٹ ہوتی تھی، کبھی پھوٹ ہوتی تھی، کبھی جڑ جاتے تھے، تو یہ کچھ تلخیاں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ہر پارٹی کا اپنا اپنا سوچ ہے، اپنا اپنا نظریہ ہے، ان کو ایک ساتھ کنٹینیو چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔
ون ٹائم ایک ایجنڈا ہوتا ہے، مگر وہ اندر ایجنڈا مختلف ہوتا ہے، کیونکہ ذہن، سوچ، نظریہ ہر پارٹی کا اپنا ہوتا ہے، اور وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کسی ایک نقطے پہ ایک ساتھ چلنا، مگر وہ اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتے رہتے ہیں، مگر مقصد ایک ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم انشاءاللہ قائم رہے گی، ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا۔ شاہ صاحب، نواز لیگ کہا جاتا ہے یہ ہر جگہ پہ سلیکٹڈ ورڈ آ گیا ہے، کہا جاتا ہے بہت تلخ باتیں بھی ہوتی ہیں، بہت تلخ باتیں ہوتی ہیں، اگر ایک پارٹی الگ بات ہوتی ہے، اپنے فیصلے کرتی ہے، یہ تو 9-10 پارٹیاں ہیں، اور سوچ، نظریہ ہر پارٹی کا اپنا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، ہماری اپنی ایک سوچ ہے میرے جیسے پولیٹیکل آدمی کا، کہ میں استعفاؤں کے حق میں نہیں ہوں، میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جنگ کرنا چاہتا ہوں، اور پارلیمنٹ سب سے زبردست بیٹل گراؤنڈ ہے اپوزیشن کا، کیونکہ شہید بھٹو نے اپنی آخری خواہشات میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں کسی بھی طریقے سے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا جائے۔ 79 میں یہ بات ہوئی تھی، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کوٹیا میں ریا بختیار کے گھر میں آئی تھی، اور بیگم صاحبہ نے وہاں آخری خواہش کا اظہار کیا تھا، عزت میں تھی، وہ اندر بیٹھی تھی، میسیج کیا۔ دوسری بات، پیپلز پارٹی 217 ووٹوں میں سے 17 ووٹ لے کے آئی تھی، اس وقت نواب زادہ نصر اللہ کا، دوسروں کا بڑی کوشش تھی کہ ہم استعفیٰ دیں گے۔ محترمہ نے کہا کہ نہیں، میں اس بیٹل گراؤنڈ کو نہیں چھوڑوں گی، جو اس بیٹل گراؤنڈ کو چھوڑتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ بہت سی ایسی ہسٹورک سچویشنس آئیں جس میں پیپلز کا ہونی چاہیے۔ میں عمران سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران، فار دا گاڈ، فار دا اللہ، تو سمجھ جا، اور گاڈ سے تو بات سمجھ جا، یہ تباہی میں لے جائے گا تو، اور نہ پھر ہم ریٹرن ہو سکیں گے، نہ تو ریٹرن ہو سکے گا۔